آنریبل سینیٹر ڈاکٹر زرکا سورورdi تیمور تشریف نہیں لائی ہیں جی. آنریبل سینیٹر مشاہد حسین سید پلیز. Thank you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for this important issue that has been brought before the Parliament. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ 20ویں صدی میں جنگیں ہوں گی تیل کے اوپر، لیکن 21ویں صدی میں جنگیں ہوں گی واٹر کے اوپر، پانی کے اوپر. اور جیسا میرے فاضل دوست نے بھی فرمایا کہ یہ ایشو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے. اس کے 3 کانٹیکسٹ میں بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 جو ہے، ہندوستان نے جو 25 جنوری 2023 کو نوٹس دیا، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک کمزوری ہے، پاکستان کے اندر ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے، اور اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں. کیونکہ 2022 کا سارا سال ہم نے سیاسی چپکلش اور کون بنے گا چیف پر ضائع کیا، اور اس لیے شروع میں انہوں نے انڈیا نے یہ کیا. اینڈ سر، there is a context also. There is a hat trick of hatred from India's side in the last 2-3 years under Mr. Modi. انہوں نے پلوامہ کا کیا 26 فروری کو، فرسٹ اٹیک آن پاکستان بالاکوٹ after 71, and thank God we hit back hard. We shot down 2 of their planes, captured their pilot. So we showed we have the capacity and the will to hit back. دوسرا ہوا 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر پر اینیکسیشن کی، اور جس کا ہمارا میں نے نوٹ کیا، اور ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں تھے اس وقت، کہ اس وقت کی حکومت بھی اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی آئی تھنک اسٹریٹجک کلیئرٹی شو نہیں کی. ٹویٹ بھی کیا کہ مودی آئے گا تو شاید حالات بہتر ہوں گے، اور وہ دوسرے ہمارے جو تھے اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی کہ نہیں ہندوستان سے بات کرو. ہندوستان نے آفر کیا سیز فائر، اور سیز فائر اس لیے آفر کیا مسٹر چیئرمین، چائنا کی وجہ سے. جب ہندوستان کو پھینٹی پڑی گلوان میں مئی 2020 میں، ان کو مار پڑی، ان کو خوف ہوا 2 فرنٹ سچویشن کا کہ چین اور پاکستان مل کے ہمارے خلاف نہ کوئی محاذ بن جائے. انہوں نے یہ بھیجا، اور ہمیں غلط فہمی ہوئی کہ ہم ان سے کچھ کر سکتے ہیں نیگوسیٹ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ اب کشمیر پر بھی بات ہوگی، سارا ہوگا. سو وی ڈڈ ناٹ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی آن انڈیا. اور اب یہ جو کیا گیا ہے، میں ایگری کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہمارا کوئی مؤثر، پختہ، ٹھوس اور دبنگ جواب نہیں آیا ابھی تک، ابھی تیاری نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ کیا ہے سر؟ Because we are too busy fighting among ourselves. And I think this is a very serious issue. اگر ہم نے ہندوستان کا کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہندوستان اکیلا نہیں ہے، ہندوستان کے پیچھے امریکہ بھی ہے. They are also giving this. They want India to become the so-called power to counter China. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سٹیپس ہمیں خود لینے پڑیں گے. پاکستان کے اندر most important thing is national unity. ابھی last week میں Mr. Chairman چائنا سے آیا ہوں, and I went to China after 3 years. کووڈ کا ایشو تھا. چائنیز ہمارے بہترین دوست ہیں, they are our best friends and reliable partner. کیا میسج دیا انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جو حالات ہیں, جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں اپنی ذاتی گروہی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات کریں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس ناٹ گیٹ انوالوڈ ان unnecessary battles, because a fight against institutions is unwinnable. Whether we fight the military establishment, انہوں نے ریلائز کر لیا, or whether we fight the Supreme Court, یہ نہیں ہے. And we should follow the constitution also. And also I think اس وقت ضرورت ہے, ہم مودی کو تو آفر کر رہے ہیں ڈائلاگ, مودی کو ہم نے کہا ڈائلاگ, why don't we have dialogue with among ourselves? دہشت گردوں سے ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں. Let's talk with the opposition also. جو پی ٹی آئی ہے ان سے بات کریں, دوسری پارٹیز بھی بات کریں, and set the rules of the game so that elections are held, follow the constitution and the elections are held on schedule, اور اس میں کوئی ہو نہ ہو. اور یہ بھی سبق سیکھیں اپنا. اب ان کے لیڈرز کہتے ہیں کہ وہ باجوہ نے مجھے یہ کہا, فیض نے یہ کہا. خدا کے لیے آپ خود فیصلہ کریں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ قومی سلامتی کا کیا تھا مسٹر چیئرمین؟ نیوکلیر بم بنانا. وہ ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا اور میاں نواز شریف نے کمپلیٹ کیا تھا. اور یہ میں بتا دوں, اس وقت کی میں اس کو انفارمیشن منسٹر تھا, میاں نواز شریف پر کوئی پریشر نہیں تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, بلکہ 3 سروس چیفز تھے, اس میں ایک خلاف تھا بم بنانے کے دھماکے کے, ایک نے کہا میں نیوٹرل ہوں اور ایک حق میں تھا. انہوں نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں, اور ہم نے ٹکا کے دبنگ فیصلہ کیا.
اور وہ that has saved Pakistan today. So I think the time has come, political forces Thank you. خود فیصلہ کریں, باہر کسی فون کال کا انتظار نہ کریں, اور پھر بعد میں نہ کہیں کہ فلانے جنرل نے مجھے یہ کہا, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ہم لڑتے رہیں گے اور جنرل آئندہ خان آئے گا and the party will be over. So to counter India, we must unite and we must seek a better future for Pakistan and its people, and we should avoid any confrontation either with the Supreme Court or with the military establishment. یہ فوج سے لڑ رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ سے لڑ رہے ہیں, یہ دونوں لڑائیاں بند کریں, آپس میں بیٹھ کے رولز آف the game سیٹ کریں and have elections according to the constitution. Thank you, Mr. Chairman. Honorable